ارم فاطمہ طالبہ ہیں پنجاب یونیورسٹی کی، پنجاب یونیورسٹی ظاہر لاہور۔ وہ کہتی ہیں جی کچھ ہفتے قبل ایک ویڈیو میں آپ نے زمرد خان کی بے حد تعریف کی تھی اور انہیں رول ماڈل قرار دیا تھا۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ 2 روز قبل قومی اسمبلی کی ڈائمنڈ جبلی کے موقع پہ ہونے والے خصوصی اجلاس میں ملک بھر سے منتخب اسکولوں کے بچوں نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں زمرد خان کے ادارے پاکستان سویٹ ہوم کے بچے بھی شامل تھے۔ زمرد خان کے سائے میں پرورش اور تعلیم و تربیت پانے والے ان بچوں نے ایسی تقاریر کی کہ ہر کوئی حیران رہ گیا۔ یقیناً زمرد خان جیسے لوگ ہی ہمارے رول ماڈل ہونے چاہیے۔ یہ ارم بیٹا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم جس طرح کے فراڈیوں اور ٹھگوں کے پیچھے ہماری سوسائٹی کو ایسے زمرد خانوں اور ایندھیوں کی ضرورت ہے۔ ان کاموں کی آڑ میں بہت سارے فراڈیے بھی ہیں، لیکن بہرحال ہمارے جنرل لوگ بولتی ہے، خوشبو تو ظاہر ہے، بدبو اور خوشبو یہ تو چھپ نہیں سکتی۔ سو میں نے اگر پہلے زمرد خان صاحب کو، اور میں نے اس وقت بھی آپ کہا تھا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، میری ان سے زندگی میں ملاقات تو دور کی بات ہے، میں نے ان کو دور سے دیکھا بھی نہیں۔ وہ کوئی اسکینڈل کو گاڑی واڑی پتہ نہیں کسی نے، مجھے وہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں، اس میں میں نے ان کو ٹی وی پہ دیکھا تھا، اور وہ بھی کوئی اس میں کوئی میرا خیال کلوز اپ وغیرہ نہیں تھا۔ لیکن اتنے لوگوں سے میں اتنی تعریفیں سن چکا ہوں کہ میں بغیر دیکھے ہی ایک بندے کا مداح ہو گیا ہوں۔ بیسیکلی عاشق مزاج آدمی ہوں، اور عاشق مزاجی کا مراد وہ نہیں ہے جو نارملی سمجھا جاتا ہے۔ میں خوبصورتی کا، اچھائی کا، نیکی کا، بھلائی کا عاشق ہوں۔ سو بالکل ہمارے رول ماڈل ایسے ہی لوگ ہونے چاہیے۔ شجاع آباد ملتان سے ہیں شاہد صدیقی، اشفاق ستی صاحب ہیں اسلام آباد سے۔ وہ کہتے ہیں جی کیا عمران خان کی قیادت میں پاکستان اور پاکستانی حقیقی آزادی کی منزل کو پہنچ سکتے ہیں؟ کیا کپتان اور پاکستانیوں میں یہ صلاحیت موجود ہے؟ دیکھیں دوستو، ایک بات میں عرض کروں، انسان امکانات کا جہان ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو کسی نہ کسی ٹیلنٹ سے نوازا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ تعلیم، تربیت، پھر معاشرہ، یہ 3 ہوتے ہیں جو تربیت کرتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان ایک ایسی کان کی مانند ہے جس میں معدنیات ہوتی ہیں، سونا ہو، چاندی ہو، جواہرات ہوں، پیتل ہو، لوہا ہو، تانبا ہو، لیکن ہر انسان ایک کان کی مانند ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کو کوئی ریکارڈنگ کی طرح لاوارثی پڑا رہے گا، یا اس کو ایکسپلور کیا جائے گا۔ انسان ایکسپلور کیسے ہوتا ہے؟ تعلیم سے، تربیت سے، ایک اچھے ماحول سے، خوشگوار آسودہ ماحول سے۔ اچھا، اب یہ سارا کچھ پیدا ہونا اوور نائٹ تو ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی لیڈر یہ اس طرح کی بات کرے تو وہ بکواس کر رہا ہوگا۔ یہ اوور نائٹ ہونے والے کام ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایک نئی جنریشن تیار کرنی ہے، آپ نے اکانومی کو اس طرح کی اکانومی میں تبدیل کرنا ہے جہاں وسائل میں حصہ بقدر جسہ ہر ایک کو ملے۔ یہ نہیں کہ چند ہزار خاندان یا چند لاکھ خاندان ملکی وسائل پہ قابض ہوں۔ سو کرنے کو کیا نہیں ہو سکتا، کیسی کیسی یہ اندازہ لگائیں نا، گراں خواب چینی، یہ کہا تھا اقبال نے ان کے بارے میں۔ سنبھلنے لگے، پورا مصرع ڈاکٹر اقبال کا ہے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے۔ تو سنبھلتے سنبھلتے کتنا ٹائم لگا؟ پاکستان بننے کے کچھ عرصہ بعد بھی آزاد ہوئے تھے۔ ذلت، اٹ ٹیکس ایجز۔ یہ کوئی رات، یہ عمران کا ایک پرابلم ہے۔ عمران پہ تو میں نے کیا تبصرہ کرنا، اس کا پورا کیریئر آپ کے سامنے ہے۔ اس نے جس کام میں ہاتھ ڈالا اس کو اس کے لاجیکل اینڈ تک پہنچائے بغیر تو وہ بیٹھے ہی نہیں۔ تو اس میں میں کون ہوتا ہوں کامنٹ کرنے والا؟ عمران کا پورا کیریئر سامنے ہے۔ وہ کوئی یہ وہ نواز شریف یہ اس طرح کا تو ٹائپ نہیں ہے۔ اس نے جس کام میں زندگی میں ہاتھ ڈالا ہے اسے بام عروج پہ پہنچایا ہے، لوگوں سے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ تو اس کو آپ چھوڑیں۔
اصل بات یہ ہے کیا ہمارے پاس یہ صبر، ضبط، یہ نظم موجود ہے؟ ہم وہ لوگ ہیں جو ادھر سے ڈالتے ہیں ادھر سے نکالتے ہیں، نکالنا چاہتے ہیں، نکلتا تو نہیں ہے۔ یہ خامی عمران میں بھی ہے۔ ہی از ان ہری، بات سمجھ میں آتی ہے۔ باپ اپنی اولاد کو اوپر اٹھانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، تربیت دینے، اس کو جلدی ہوتی ہے کہ اس کے ماضی ہونے سے پہلے بچوں کا مستقبل سنور جائے، لیکن یہ ہوتا نہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا باٹنسٹ بھی اگر الٹا لٹک جائے تو اوک ٹری کو وقت سے پہلے وہ بالغ نہیں کر سکتا۔ زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ سو ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ $1 بلین لیکن ہے، اس کے بعد مجھ میں سکت نہیں ہے، آپ خود اندازہ لگائیں۔ اخلاق احمد ہیں لاہور سے، وہ کہتے ہیں جو معمر قذافی، صدام حسین اور انور السادات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ بڑے نام اپنے ممالک اور لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا بھی کر گئے ہیں، اور امت مسلمہ کی شخصیات کو کن الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے؟ ان کے ملک دیکھ لیں، آپ کو ان کی اوقات کا پتہ لگ جائے گا۔ ختم۔ اور ایک بات میں چلتے چلتے آپ کو بتاؤں، میں نے صدام حسین کو دیکھا ہوا ہے آمنے سامنے۔ مجھے زندگی میں پہلی بار مجھے لفظ تکبر کی سمجھ آئی۔ اس کا ایک بازو ذرا ٹیڑھا سا تھا، وہ پوری طرح یوں نہیں کر سکتا تھا۔ the way he entered۔ بغداد میں اس کا کوئی محل تھا، پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو قیادت کر رہی تھی اس وقت کی۔ پورا بغداد سوائے ٹوائلٹس کے اس کی تصویروں سے، بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو باقی خدا کی پناہ چھوڑیں، ان کے ملکوں کے حالات دیکھ لیں، اخلاقی، اقتصادی، معاشرتی، انسانی، آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کون لوگ تھے جو برس ہاں برس۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کنٹینیوٹی کا پرابلم ہوتا ہے۔ بھٹو آیا، اس کو پورے 5 سال اس نے پہلے ہی الیکشن اناؤنس کر دیا، اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہوا آپ کو ہی پتہ ہے۔ کم نواز شریف نکل گیا جی، فلانا ہو جی، ایک بہانہ بناتے ہیں اس کو کنٹینیوٹی کیا ہے؟ اس صدام کی تھوڑی کنٹینیوٹی تھی، اور اس کی جو معمر قذافی تھا، ان کے عوام کے حالات دیکھ لیں، ان ملکوں کے حالات دیکھ لیں، ان شخصیات کا پتہ لگ جائے گا۔ یہ ہیں جی 4 ہمارے ساتھی دوست ہیں۔ عمرانہ نذیر ہیں گجرانوالہ سے، حسین علی ہیں لاہور سے، اقدس علی ہیں برمنگھم سے، سلیم داوڑ ہیں فرینکفرٹ سے۔ وہ کہتے ہیں جی اقتدار میں آ جانے کے باوجود مریم نواز کی توجہ کا مرکز عمران خان ہی ہے۔ اب محترمہ یہ کہتی پھر رہی ہیں کہ عمران خان ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ حسن صاحب، آپ ہی نواز شریف کی صاحبزادی کو سمجھائیں، کیوں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہیں؟ یہ نہیں جھونک سکیں گے، یہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں، دھول اڑا رہے ہیں۔ اچھا، میں نے کیا سمجھانا ہے، میرا کیا لینا دینا؟ میں ان کے بڑوں کو نہیں سمجھا سکا۔ میری یہ کتاب آ رہی ہے بی بی بابو اور بے بس عوام، وہ میرا انتخاب نہیں ہے۔ ضیاء شاہد مرحوم اپنی زندگی میں خود میرے اپنے انیشیٹو پہ، مجھے ان کی موت کے بعد پتہ چلا، دکھ ہوا مجھے، اور مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ نام چینج کرنا، میں نے جو وہ کر گئے وہی ٹھیک ہے۔ ٹھیک، اس سے میں نے کالمز پڑھ لیں، جب یہ آپس میں کیا کہوں کن کی طرح لڑتے تھے، چلو بلیوں کی طرح لڑتے تھے، تو میں ان کے بارے میں کیا نہیں لکھتا ہوں، ان کو عقل نہیں آئی۔ شی میٹ اے ویری ٹریجک اینڈ۔ نواز شریف کو سوائے زندگی میں پتہ نہیں۔ سیاستدانوں کے بارے میں میری ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ اتنی سی عزت کے لیے اتنی ذلت خوشی خوشی گلے لگا لیتے ہیں، پتہ نہیں کس قسم کے سودا کریں۔ ٹھیک ہے، تو صاحب اچھا، اب صاحبزادی کا فوکس عمران ہے، چونکہ عمران نے پہلی بار ایک معجزہ کر دکھایا ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ ان دونوں کی مونوپولی اس نے توڑ تاڑ کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ یہ چھوٹی بات ہے، اور اب وہ ماضی سے بڑا سیاسی خطرہ ان کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو باقی اس نے کہنا، باقی تو سارے کے سارے جو منڈلی ہے، یہ جو بنارسی ٹھگوں کا یہ پورے کا پورا ٹولہ ہے، وہ تو اکٹھے ہیں، ساری اکٹھے ہیں۔ سامنے کھڑا کون ہے؟ ایک ہی تو بندہ ہے۔